الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زندگی دی ہے تو ایک دن اس دنیا سے چلے بھی جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، چاہے زندہ رکھے چاہے اپنے پاس بلا لے۔ اور بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما چکے، اور یہ بڑا احسان ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننے کی بات ہے، اتنا بڑا احسان ہے، اگر آپ سوچیں تو بہت بڑا احسان ہے۔ جب سرکار نے پردہ فرمایا، سنیے، جب سرکار، آپ نقشبندی ہیں، آپ صدیقی ہیں، سنیے، نقشبندیوں کا سلسلہ بھی صدیق اکبر سے ہے، انہوں تو اولادی صدیق اکبر کے، لیکن اتنا بڑا احسان ہے، لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار پردہ فرما چکے تو صحابہ اکرام کی حالت غیر ہو گئی، یقین ہی نہیں کر رہا تھا کوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار نکال کے بولے، اگر کسی نے کہا تو میں تیرے کو قتل ہی کر دوں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے عاشق کی، حالانکہ حضرت صدیق اکبر خود امام العاشقین ہیں، لیکن انہوں نے سارے صحابہ میں تنہا انہوں نے قرآن پاک کی آیت بیان کر کے کہا کہ سب کو موت آتی ہے، میرے آقا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا تھا، سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی، اور سارے صحابہ سمجھ گئے کہ ایک دن سرکار نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے، ایک دن ہم کو اسی مقام پہ چلے جانا ہے۔ یہ سرکار کا احسان ہے، اور تسلی دینے والے صدیق اکبر ہے، اس لیے بعد الانبیاء افضل البشر ہے۔ اور سارے صحابہ کی جو بے چینی اور اضطراب تھا، جو عشق کا جو ولولہ تھا، وہ عشق تو رہا، لیکن اس میں تسلی بھی ہو گئی کہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور ہمارے لیے آج جو ہم یہ محفل سجائے ہیں، ایک بڑا سانع ارتحال ہوا 22 دسمبر کو ہماری جماعت کے اہم رکن اور ہماری جماعت کے نائب صدر استقبالیہ حضرت محمد عبد القدیر ملتانی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، 8 دن پہلے اچھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے۔ تو چند دن علیل رہے، بامشکل میں 7-8 دن کے علیل رہے، اور اس کے بعد دائی اجل کو لبیک کہا۔ ہم کو اس بات کا افسوس ہے اور بڑا تعصف ہوا
کہ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ اپنی قدرت کے کرشمے بتاتا ہے، جسے چاہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہے موت دیتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جناب عبدالقدیر ملتانی صاحب نہایت ہی خلیق، منکسر المزاج، سیدھے سادی طبیعت کے مالک تھے، اور ہر ایک کی ہمدردی میں جڑے ہوئے رہتے تھے، ہر ایک کے کام آتے تھے، رشتہ دار ہو غیر ہو۔ اور اس کے علاوہ ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ سنی تھے اور اہل سنت پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور جہاں بیٹھتے تھے سنیت کا تذکرہ کرتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے مرکزی سنی اجتماع، پہلے مرکز اہل سنت کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے ہمارے اجتماع سے کئی لوگوں کو جوڑا اور بتایا کہ حق اگر ملتا ہے تو وہ جامع مسجد افضل گنج میں ملتا ہے، اس لیے وہ ہمارے اہم ترین رکن تھے۔ ہم ان کے لواحقین، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کے رشتہ دار، ان کی والدہ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے خدیر بھائی کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی بخشش کرے، ان کی خبر میں نور نازل فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری رہے۔ میں نے ابھی جو حضور غریب نواز کی شان میں ہمارے سالم چشتی صاحب سے پڑھایا، اس لیے پڑھایا کہ ہمارے خدیر بھائی کی یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ غریب نواز کے شہدا تھے۔ ہر تھوڑے دن حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو غریب نواز سے ان کی عقیدت بڑی مضبوط تھی۔ تو میں یہ یقین رکھتا ہوں جو غریب نواز کا چاہنے والا ہے وہ نہ قبر میں رسوا ہو سکتا ہے، نہ حشر میں رسوا ہو سکتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ تم اولیاء سے، صالحین سے، فقیروں سے نسبت رکھو، ان سے جین پہچان رکھو، کل بروز حشر اولیاء کو کہا جائے گا کہ تمہارے جو چاہنے والے ہاتھ پکڑو، ان کو جنت میں لے کے چلے گا۔ تو اولیاء کی چاہت کا یہ نتیجہ ملتا ہے۔ اور قدیر بھائی میں یہ وصف تھا کہ وہ اولیاء اللہ کے چاہنے والے تھے۔ وہ مولانا وجیہ اللہ حسینی صاحب، سید وجیہ اللہ حسینی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے ملتانی سلسلے میں۔ ملتانی سلسلہ بھی بہت بڑا سلسلہ ہے۔ بدر شریف میں ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، ان کا وابستہ رسوا ہو نہیں سکتا، ہمیں یقین ہے۔ تو اس طرح دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اور ہم کو کیا کرنا ہے، اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ جب دنیا سے کوئی ہمارا چلے جاتا ہے تو یہ مفہوم حدیث ہے کہ وہاں ان کے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ انہوں کیسے ہے، اماں کیسے ہے، باوا کیسے ہے، چچا کیسے ہے، پھپھا کیسے ہے، سب کا پول ہر ایک کی کیفیت دیتے۔ وہاں جانے کے بعد بھی، جانے کے بعد ان لوگوں کا استقبال کرتے، رشتہ دار پورے جمع ہوتے، جتنے مرحوم ہیں نا وہ پورے رشتہ دار ملتے، گفتگو کرتے اور دنیا کی کیفیت لیتے، بیٹا کیسا ہے، بھائی کیسا ہے، تمہاری بیوی کیسے ہے، اماں کیسے ہے تمہارے حالات لیتے۔ اس کے بعد پوچھتے کہ تم یہ آخرت کے لیے کیا لائے۔ اگر وہ نیک ہوگا تو وہ کہے گا کہ تمہیں میں لایا، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر انہیں برائی کر کے آیا تو کہتے ہیں کہ ہائے تم نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، تم نے کیا ہم کو نہیں دیکھا، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں دفن نہیں کیا، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں مٹی نہیں ڈالی، تم نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں غسل نہیں دیا، تم اپنے ہاتھوں سے ہماری تدفین نہیں کی ہے، پھر تم غفلت میں کیسے رہے؟ تم کو تو ہمارے بعد اللہ کی طرف رجوع ہونا تھا، تم یہ گناہوں کی ڈھیر لے کے کیوں آ گئے؟ افسوس کرتے ہیں۔ اور جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارے لوگ، ان پر ہم جی رہے ہیں، تو وہ لوگ وہاں بیٹھ کر جلسہ کر کے ہم پر افسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے مرحومین کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائیں، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بات ہے اہل سنت جماعت کے پاس ایصال ثواب ہے، یعنی ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب اگر ہمارے مرحومین کو پہنچاتے ہیں تو اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔
اس لیے وقت نہیں ہے، میں جلدی میں کہوں گا کہ دیکھیے یہاں تک اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اگر کسی میت پہ 100 آدمی جمع ہو جاتے ہیں مومنین، شرط یہ ہے کہ مومن ہو تو اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ اور بعض حدیث میں تو آیا کہ 40 اگر مومن ہونا ایماندار کی شرط ہے، اگر وہ مومنین جمع ہو جائیں ایمان والے کو جو محبت رسول رکھتے ہیں، اہل سنت جماعت، اگر 40 اشخاص بھی سنی مومن، صحیح مومن، آج کل کے دکھاوے کے نہیں، اگر کسی جنازے پہ شریک ہوتے ہیں تو اس کی بخشش ہو جاتی۔ اور یہاں تک آیا کہ اگر مرنے والا نیک صالح ولی ہے تو اس کے جنازے میں جو شریک ہوتے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر مرنے والا گناہگار ہے اور جنازے میں شریک ہونے والا کوئی اللہ والا ہے، اس کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ سن لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد خبر میں مردے کی یہ کیفیت ہوتی ہے جیسا کوئی دریا میں غرقیاب ہو رہا، ڈوبنے کی جو کیفیت ہوتی، تیرنا نہیں آتا، تو اس کی جو تیرنا نہیں آتا، جو دریا میں گر گیا، سمندر میں گر گیا، تو اس وقت اس کی کیا بے چینی ہوتی، اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے۔ ایسی ڈوبنے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب اس کے رشتہ دار نام لے کر آیا، اس کو یہ توقع رہتی ہے کہ میرے ماں اور باپ، میرے بھائی، میرے بیٹا بیٹی، میرے دوست کچھ پڑھ کے، کچھ ایصال ثواب کر کے جو بھیجتے ہیں تو مردے کے لیے ڈوبتے کا تنکے کا سہارا ہو جاتا ہے، اور وہ عمل اس کا سارے خزانوں سے۔ مرنے والے کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ ڈوبنے والے کی حالت ہوتی ہے۔ اگر اس کو یہاں سے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، خیر و خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یاسین شریف پڑھتے ہیں، یا جو بھی پڑھ کے ہم ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ مردہ اس بات پہ امید رکھتا ہے کہ میرے ماں باپ، حدیث میں آیا ہے، میرے ماں باپ، میرے بھائی، میرے بیوی بچے اور میرے دوست، اس میں سے کوئی بھی اگر یہ کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ملتا ہے، وہ ڈوبتے کو تنکے کا سیرا جو ہے اور ساری مشرق و مغرب کے خزانوں سے بڑھ کر مل جاتا ہے۔ یعنی جو یہ چھوڑ کے گیا اتنے خزانے وہ کام نہیں آتے، لیکن اگر کوئی آپ ان کا بیٹا بیٹی ماں باپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان خزانوں سے بڑھ کر ان کو وہ امید رہتی ہے، اور اس خزانوں سے بڑھ کر دکھتا ہے کہ یہ مال کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا جو انہوں نے کھڑے رہ کے قرآن پڑھ کے بخش دیا ہے، وہ کل جو قبر میں حالت ہوگی وہ حالت سے بچ گئے تو وہاں پر جو ہوگا، تو اس لیے اس کی تیاری کر کے اپنا بیٹا بیٹی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے نسل کو سنی بنائیے، ثواب فاتحہ دینے والا بنائیے۔ اس لیے تو حدیث میں آیا کہ مردہ تو قبر میں جاتا ہے گناہگار، لیکن جب اٹھتا ہے تو نیکوکار۔ وہ خود حیرات ہو کے پوچھتا کہ یہ نیکیاں میرے حساب میں کہاں گئے، تو اس کو کہا جاتا تمہارے رشتہ داروں نے جو ایصال ثواب کیا ہے اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف ہو گئے اور تم نیک ہو گئے۔ اس واسطے ہم لوگ ایصال ثواب کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ چہلم، یہ زیارت، یہ دسواں، یہ جو ہے مختلف قرآن پڑھ کے جو کرتے ہیں، اس لیے خبر پہ بھی جاتے ہیں اور وہاں بھی بخشی کرتے ہیں۔ یاسین شریف کے متعلق آیا کہ سرکار فرماتے ہیں یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے، اور جو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اپنے مردوں کے لیے یاسین پڑھو۔ اور جو حدیث میں آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ کئی شخص جا کر اگر قبرستان میں یاسین شریف پڑھتا ہے ایک ہی مرتبہ، تو اس کو وہاں جتنے مرحومین ہیں، ایک ہی تمہارے رشتہ دار نہیں، وہ قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں تمام کو گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کی بخشش ہو جاتی ہے اور ان کی جو ہے تخفیف ہو جاتی ہے عمل گناہ میں، اور ان کو اجر ملتا ہے۔ اور پھر یہ جو پڑھنے والا ہے اس کو وہاں جتنے مردے ہیں اتنوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کوئی صبح میں
اپنے مرحوم کے لیے یاسین شریف پڑھتا ہے تو اس کو شام تک عذاب نہیں ہوتا، اگر شام کے میں پڑھتا ہے تو صبح تک عذاب نہیں ہوتا. تو یہ برکتیں ہیں. اس لیے لوگ یاسین شریف کہیں یاسین شریف کیا پڑھ رہے ہیں؟ تم کو معلوم نہیں تھا، حدیث پڑھو. کئی کو جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مولا کائنات سید علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قبرستان جا کر 11 مرتبہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورہ اخلاص 11 مرتبہ اگر قبرستان میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام جتنے مرحومین ہیں اس کا ثواب دیتا ہے اور ان مردوں کی بخشش کر دیتا ہے. اور حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ، اب دیکھیے فاتحہ کا ثبوت مل رہا، سورہ فاتحہ اور قل اللہ اور الہاکم التکاثر کا سورہ پڑھ کے بخشتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مردے کل بروز قیامت تمہاری شفاعت کرائیں گے. اسی لیے ہم ایصال ثواب کی محفل کرتے ہیں، سنیت پہ قائم ہے. یہ جو فاتحہ کے منکر مر گیا مردود فاتحہ نہ درود جو ہم جو سختی سے بولتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کو یہاں بھی فائدہ ہے وہاں بھی فائدہ ہے. اگر یہ فائدے لوٹنا ہے تو سنی ہو جاؤ، وہابیوں کی صحبت میں مت بیٹھو. اس لیے ہم کہتے ہیں ان کی بائیکاٹ کرو اور اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دو کہ مرنے کے بعد 2 پھول چڑھانے کے لیے آئے. آپ جو چاہے پڑھاؤ، ہر ایک کو عالم بنانا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کو حافظ بنانا ضروری نہیں ہے، ہر پیشہ بناؤ، لیکن پہلے اتنا سکھا دو دین کہ تم مرنے کے بعد بچے کو فاتحہ دینا صحیح آ جائے. تمہارے رشتہ دار تمہیں فاتحہ دے، آج تو بھٹکایا جا رہا ہے فاتحہ کیا زیارت کیا، تیرے کو کیا معلوم ہے؟ تو کیا پڑھا؟ نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، کوئی آتے ہی نہیں. جو فاتحہ کا منکر ہے نہ وہ قرآن جانتا نہ حدیث جانتا، ٹائٹل کا عالم ہے، خالی ٹائٹل کا مفتی ہے. جو ایصال ثواب کا منکر ہے یہ اہل سنت جماعت کا مقدر ہے. سرکار کے صدقے میں، صحابہ کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اور ہمارے مردوں کی بخشش ہوتی ہے. اس لیے رشتہ داروں کو چاہیے کہ یہ کام کریں. اور اس لیے ہم نے آج مجلس ایصال ثواب جناب محمد عبد القدیر ملتانی قادری صاحب کی منعقد کی تھی. جو بھی ہم نے قرآن پڑھا ہے اور ہمارے سید حسین صاحب نے 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھا، انہوں ہمارے شمس آبا کو بولے کہ اللہ اس کا ثواب ہم نے جو قرآن پڑھا ہے تو اپنی بارگاہ میں حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرما کر اس کے ہر حرف کا ثواب تو اپنی شان سے یا اللہ جناب محمد عبد القدیر ملتانی صاحب کی روح کو پہنچا اور ان کو قبر میں نور و سکینہ نازل فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان کے لواحقین ان کے بیوی بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ربنا تقبل منا الفاتحہ الہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ لی خمسۃ نطفی بہا الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ ارحموا یا سادتی فی قلتی فی ذلتی یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب اللہم اغفر له وارحمه وادخله واسکنه فی الجنہ اللہم اغفر له وارحمه وادخله واسکنه فی الجنہ اللہم اغفر له وارحمه وادخله واسکنه فی الجنہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا اللہ یا پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آپ کی آل اور صاحب کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضا کے صدقے میں حضور خواجہ احمد الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضرت ملتانی پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں حضرت بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے ہمارے رزق میں کشادگی کی برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تنصیب عطا فرما ہم کو آنے والی بلا آفت اور اس بلا اور کرونا وائرس کی بلا سے اور آنے والی سب بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما ساری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے یا اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو ہمارا حشر نشر ٹھیک ہو جائے ہم پر رحم فرما یا اللہ جو بیمار ان کو صحت عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما دے جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے والا بنا یا اللہ بدعقیدہ اور گستاخوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما بدعقیدہ اور گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما ہمارے بھائی جناب محمد عبد القدیر ملتانی صاحب جو ہمارے رکن تھے اللہ ان کی بخشش فرما دے اور ان کی سیئات کو میرے مولا حسنات میں تبدیل کر دے ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما دے یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین ایک اعلان سماعت فرمائیے آئندہ آپ حضرات اپنے وقت پر تشریف لا لیں آئندہ حضرت سید بدیع الدین احمد قطب مدار زندہ و شاہ مدار رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک منایا جائے گا یہاں پر آپ پابندی سے آئیے اور سنیے کہ حضرت زندہ شاہ مدار کی شخصیت اور آپ کی ہستی اور آپ کی تصرفات کیسے اعلیٰ اور اعلیٰ ہیں اور اگر ان کی نشست میں ان کی جلسے میں بھی بیٹھ جائیں گے تو آپ پر نظر کرم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے تشریف لائیے آئندہ اتوار کو پابندی کے ساتھ خدا حافظ